إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وسلام والصلاة على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والصالحين إلى يوم القيامة. أما بعد فإن أصدق حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ العزیز سورہ قاف ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اور سورہ قاف جو ہے اس کا نام جو ہے وہ بالکل ابتدائی جو حرف ہے قاف اس سے ہے. اس کے متعلق مختلف جو ہیں وہ روایات ملتی ہیں. کوئی کہتا ہے کہ یہ قلم سے ہے اور بہرحال حروف مقطعات میں سے ہے. اور اس کا زمانہ نزول جو ہے وہ اس کے موضوع کے اعتبار سے، مضامین کے اعتبار سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مکہ معظمہ کا دوسرا دور، جو مکی دور جو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جس کو ہم نے سورۃ الانعام میں تفصیلاً پڑھا بھی تھا، تو اس کا دوسرا دور جو ہے، جبکہ اس کے یہ قریباً نبوت کے 3 سال سے لے کر 5ویں سال تک یہ دور محیط ہے. اور اس میں آخر میں جب 5واں سال ہے، جبکہ کفار کی مخالفت جو ہے وہ اچھی خاصی شدت اختیار کر چکی تھی، لیکن ابھی ظلم و ستم جو فزیکلی ابیوز تھا وہ نہیں شروع ہوا تھا. ٹھیک ہے، وہ ہم جانتے ہیں کہ مکہ کے 3 دور میں جو ہے اس کا آغاز ہوا تھا. تو ابھی تک جو ہے وہ بات جو ہے وہ تان و تشنیع اور جھٹلانے تک اور اس پروپیگنڈے تک تھی. تو انشاءاللہ اس کے اندر ہم اسی سینیریو میں دیکھیں گے کہ آیات آ رہی ہیں. اس کے جو موضوع اور مباحث ہیں، جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ مکی جو صورتیں ہوتی ہیں ان کا عمومی موضوع جو ہے وہ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت ہوتا ہے. تو یہاں پر زیادہ جو ہے موضوع میجر جو ہے وہ ہے آخرت. ٹھیک ہے، کیونکہ کفار جو ہیں انہوں نے آخرت کا انکار کیا تھا، تو اس کا بنیادی موضوع جو ہے وہ آخرت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف روایات سے پتہ چلتا ہے کہ فجر اور عیدین کی نماز اور جمعہ کے خطبہ میں سورہ قاف جو ہیں وہ پڑھا کرتے تھے. چلیں جی، ہم اپنی سورہ کا آغاز کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بہترین فہم عطا فرمائے قرآن کریم کا، اور بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف والقرآن المجید. قاف حروف مقطعات میں سے ہے. والقرآن المجید، اور قسم ہے بزرگی والے قرآن کی، بڑی شان والے قرآن کی. اور قرآن کی شان کسی بھی کتاب کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے، کیونکہ کوئی بھی کتاب چاہے وہ موجودہ دور میں الہامی کتب ہی کیوں نہ ہوں، لیکن وہ قرآن کے مقابلے میں پیش نہیں کی جا سکتی، کیونکہ ان میں تحریفیں ہو چکی ہیں. اس کے علاوہ کسی بھی قسم کی کتاب جو ہے وہ قرآن کے مقابلے میں نہ تو مضامین کے اعتبار سے پیش کی جا سکتی ہے، اور نہ ہی اس کی کثیر الاشاعت کے اعتبار سے، نہ ہی اس کے اتھینٹسٹی کے اعتبار سے، یعنی ہر لحاظ سے قرآن کی شان جو ہے وہ
سب سے بلند ہے، اور جیسے جیسے انسان اس کو پڑھتا جاتا ہے، اس پہ غور کرتا جاتا ہے، تو ویسے ویسے اس کو اس کی حقانیت، اگر وہ حق کو تسلیم کرنے کی نیت سے اس کو کھولتا ہے تو اس پر اس کی حقانیت جو ہے وہ واضح ہوتے چلی جاتی ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہو. ٹھیک ہے. قرآن کریم کی ایک شان یہ بھی ہے کہ اس میں ہدایت ہے ہر شخص کے لیے، چاہے وہ بہت زیادہ انٹلیکچوئل ہے، بہت زیادہ پڑھا لکھا ہے، بہت زیادہ دنیاوی اعتبار سے شارپ ہے، لیکن اگر وہ ہدایت پانا چاہتا ہے تو یہ اس کو بھی سیٹسفائی کرتا ہے. اور اگر ایک ایسا شخص ہے جس کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے، کسی قسم کے دنیاوی علوم اس کے پاس نہیں ہے، آپ ناخواندہ کہہ سکتے ہیں اس کو، یا اگر کسی لحاظ سے بھی وہ کسی بھی درجے میں پیچھے ہے، تب اس کے لیے بھی اس میں ہدایت موجود ہے. یہ اتنی سادی کتاب ہے اور اتنی ہی زیادہ محکم کتاب ہے کہ یہ ہر ایک کو سیٹسفائی کر سکتی ہے. یہاں پر قرآن کریم کی قسم کھائی گئی ہے، اور قسم ہے قرآن کی جو بہت بڑی شان والا یا بہت بزرگی والا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ قسم کس بات پر کھائی گئی ہے. پیچھے بھی آپ نے پڑھا نا، مختلف جگہوں پر جہاں قسم آتی ہے وہاں جواب قسم بھی آتی ہے. آگے آپ تیسرا پارہ بھی، جیسے بھی آپ تجوید میں بھی پڑھ رہے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی چیز پر قسم کھاتے ہیں، پھر اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ کس چیز پر قسم کھائی گئی ہے، کس چیز کے لیے قسم کھائی گئی ہے نا. لیکن یہاں پر ہمیں جواب قسم جو ہے وہ نہیں مل رہا، بلکہ اس چیز کو مشرکین کے فہم پہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ خود دیکھیں کہ قرآن کریم ان کے ہر اعتراض کے اوپر جو ہے وہ قسمیہ طور پر ان کے اعتراض کا جواب دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو کسی ایک ٹاپک کو یہاں پر، کسی ایک موضوع کی قسم کو جواب قسم کے طور پر نہیں لایا گیا. بل عجیبوا ان جاءہم منذر منہم. اب ان کے کچھ اعتراضات بیان کیے جا رہے ہیں. کیا کہ بلکہ انہیں تو اس بات کا تعجب ہو رہا ہے، ان جاءہم منذر منہم، کہ انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک ڈرانے والا بھیج دیا. فقال الکافرون، تو کہا کافروں نے، ھذا شیء عجیب، کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے. عجیب بات کیوں ہے؟ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جیسا کہ یہ اللہ کو رب مانتے تھے، جیسا کہ یہ اللہ کو خالق مانتے تھے اور پوری کائنات کا خالق مانتے تھے، تو عجیب بات تو تب ہوتی اگر خالق ایک چیز پیدا کر دیتا اور اس کی ہدایت کا انتظام نہ کرتا، تب تو عجیب بات ہوتی. کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ جس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا، اس دور میں عرب، اور نہ صرف عرب بلکہ پوری دنیا میں برائی جو ہے وہ شدید قسم کی انحطاط، مطلب برائی میں بھی انسان جو ہے وہ اسفل السافلین میں چلا گیا تھا. مذہب، جو مختلف مذاہب موجود بھی تھے، وہ بھی انسان کو بنیادی اخلاقیات پر بھی قائم نہیں رکھ پا رہے تھے. اور عربوں کی تو ہسٹری آپ نے پڑھی ہی ہے، کس طرح سے عرب جو ہیں وہ کس طرح اخلاقی انحطاط کا شکار تھے مختلف معاملات میں. تو عجیب بات تو تب ہوتی جب اللہ تعالی کوئی منذر نہ بھیجتے، کسی ہدایت کا انتظام نہ کرتے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ان میں ایک نبی کو اٹھایا، تو اب یہ اعتراض کیا کر رہے ہیں کہ ان جاءہم منذر منہم، انہی میں سے ایک جو ہے وہ آ گیا ڈرانے والا. ان کے اعتراض نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں ایک تو یہ تھا کہ سب سے پہلا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی کیوں بھیج دیا، مطلب ہدایت کے انتظام کو ویسے ہی کیوں نہیں ان بلڈ کر دیا گیا. دوسرا یہ کہ اچھا اگر نبی بھیجا ہی تو ہمارے جیسا انسان ہی کیوں، فرشتہ کیوں نہیں. ٹھیک ہے. اچھا اگر ہمارے ہی جیسا انسان بھیجنا تھا تو پھر یہ عربوں میں سے ہی کیوں، کوئی اور عجمی کیوں نہیں، یہ کلام ایسا ہی کیوں. اور یہ اعتراضات پیچھے آپ مختلف جگہوں پر پڑھتے آئے ہیں، اور اس کے جوابات بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیے. اور پھر قرآن کے بارے میں بھی ان کا اعتراض یہ تھا کہ یہ کیا کتاب ہے، یہ تو قصے کہانیاں ہیں پرانی، اور یہ تو ہماری ہی زبان میں ہے. تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے کہ اگر عجمی زبان میں قرآن بھیج دیتے تو بھی ان کو اعتراض ہوتا، اگر فرشتے کو اتار دیتے تو بھی ان کو اعتراض ہوتا. اگر فرشتے کو ہم اتارتے تو ظاہر ہے ویسے تو فرشتے کو یہ دیکھ نہیں سکتے. ایک ہیومن بینگ کی جو آئی ہے وہ اس کو
دیکھ نہیں سکتی ہے کسی فرشتے کو، کیوں ہمارے ساتھ فرشتے موجود ہیں لیکن ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ ان کو کسی ایسے سانچے میں کسی ایسی شکل میں بھیجتے کہ یہ اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتی، ان کی آنکھیں ان کو دیکھ سکتی، انسان تو یہ پھر بھی شک میں پڑے رہتے. تو ان کے مختلف اعتراض جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تھے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر قرآن مجید کی قسم کھانے کے بعد ان کو ایک اس میں سینٹینس میں اکٹھا کر دیا کہ انہیں اس چیز کا تعجب ہو رہا ہے کہ انہی میں سے جو ہے وہ ایک انسان کو ڈرانے والا بنا کر بھیج دیا اللہ تعالیٰ نے. اور وہ کہتے کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، ایسا کیوں ہے؟ اور پھر دوسرا بڑا اعتراض جو ان کو تھا وہ یہ تھا اذا متنا، اور کیا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہو جائیں گے مٹی، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آ کے یہ بتا رہے ہیں کہ تمہیں اس دنیا میں ایک مقررہ وقت تک بھیجا گیا، تمہیں بھی اور تمہارے آباء و اجداد کو بھی، اور آدم سے لے کر سارے انسانوں کو اور جنوں کو، اور ایک مقررہ وقت تک ہر کسی نے اپنا ٹائم پیریڈ گزارا اور اب اس کو واپس جانا ہے، واپس جا کر اس کو اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے. تو کہتے ہیں کہ جب ہم مل کے مٹی ہو جائیں گے، مٹی میں ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو یہ تو پھر بڑا عجیب بات ہے، یہ تو بڑی دور کی بات ہے. دس از ناٹ پاسبل. ایک اور جگہ آپ نے پڑھا نا پچھلی اقوام کے بارے میں، غالباً حضرت نوح کی قوم کے وہ جیسچر تھے، کہتے ہائی ہاتا ہاؤ دس کوڈ بی پاسبل، کیسے ہو سکتا ہے جب ہم بالکل ختم ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قد علمنا ما تنقص الارض منہم، تحقیق جان لیا ہم نے جو کم کرتی ہے زمین ان میں سے، وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس ہے ایک کتاب خوب حفاظت کرنے والی. قد کا لفظ جو ہے یہ فعل ماضی پر آتا ہے اور فعل ماضی میں یقین کے معنی پیدا کرتا ہے. اب تحقیق لکھا ہوتا ہے نا، تحقیق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کسی چیز کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ حق ثابت ہو گئی. تحقیق مینز حق ثابت ہو گئی. لائک دس از آلریڈی ڈن. جب قد کا معنی آتا ہے ماضی، فعل ماضی پر، تو یہ پریزنٹ پرفیکٹ کے معنوں میں چلا جاتا ہے، یعنی یہ کام ہو چکا ہے. یہ شک کریں، یہ اس معاملے میں شک کریں کہ ان کو دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا. اصل میں تو دس از آلریڈی ڈن، یہ ہو چکا ہے کہ ان میں سے جتنا بھی کچھ زمین ان میں کم کرتی ہے، جو یہ کہہ رہے نا کہ یہ مٹی میں گل سڑ جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو یہ تو بظاہر دیکھ رہے کہ ریزہ ریزہ ہو گئے، لیکن ان کے جسموں میں سے، ان کے اعضاء میں سے مٹی جو بھی کھا گئی، ان کی ہڈیوں میں سے مٹی جو بھی کھا گئی، وہ سب ہمیں پتا ہے، وہ رجسٹرڈ ہے ہمارے پاس. عندنا کتاب حفیظ. وہ وہاں مٹی کے اندر ڈیکمپوز ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس وہ پورا ڈیٹا کمپلیٹ ہے. ایک کلک کی دیر ہے کہ اسی ڈیٹے پر یہ سارے کے سارے دوبارہ سے بن جائیں گے. 1450 سال پہلے کا انسان جو ہے وہ اس کے پاس اتنی سائنٹیفک ریسرچ نہیں تھی، وہ جو ہے وہ بظاہر چیزیں دیکھ کر بات کرتا تھا. لیکن آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھنے میں کتنا آسان ہو گئی. اس دور میں لوگوں کے لیے بہت مشکل تھا کہ ماضی میں جو ہو چکا اس کو ہم کیسے دوبارہ دیکھ سکتے، لیکن ایک طویل عرصہ ہو گیا جب سے آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ شروع ہوئی، تو آپ دیکھتے ہیں کہ پچھلے 80-90 سال سے آپ پیچھے جو کچھ ہو چکا ہے اس کی ویڈیو بڑے آرام سے ایک ایک چیز کی دیکھ سکتے ہیں. تو یہ تو دنیا میں انسانوں کی کوششیں ہیں. آپ کے پاس ڈیٹا ہے، ایک جگہ سے آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، لیکن دوسری جگہ آپ کے پاس پورا کمپلیٹ ڈیٹا جو ہے وہ سیو ہے. آپ ایک کلک کرتے آپ کا پورا وہ جو دوسری ڈیوائسز پر ڈیٹا آپ ڈیلیٹ کر چکے ہیں وہ یہاں پہ ریٹریو ہو جائے گا. سبحان اللہ. تو یہ تو انسانوں کی کوششیں، اور وہ تو خالق ہے. اب جہاں جو چیز ختم ہو چکی، اور پھر یہ ان کا کہنا تھا نا کہ یہ ہم مل جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے. انسان جو ہے یہ دو چیزوں سے مل کے بنا ہے، ایک اس کا جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے. جسم بظاہر کوئی جلا دیتا ہے، کوئی مٹی میں دبا دیتا ہے، کوئی بہا دیتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے. لیکن دوسری چیز کہاں جاتی ہے؟ کیا انسان اس چیز کو نہیں سوچتا؟
روح کہاں چلی جاتی ہے؟ انسان بیسکلی ہے کیا چیز؟ یہ ظاہری تو ہمارا جو جسم ہے یہ تو صرف ایک کیریئر ہے. ہم سوچتے کیا ہیں، ہم بولتے کیا ہیں، ہم دیکھتے کیا ہیں، وہ کون کر رہا ہے؟ وہ یہ جسم تو نہیں کر رہا. سانس کون لے رہا ہے؟ وہ تو ہماری روح ہے جو ہمارے جسم کے اندر موجود ہے. تو پھر اس ڈیٹا کی کمپلیشن کے لیے بیسک چیز تو وہ روح چاہیے، اور وہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس چلی جاتی ہے. تو یہ چیز اللہ کے لیے مشکل تو نہیں ہے کہ وہ دوبارہ اس کو اٹھا کھڑا کرے. بل کذبوا بالحق لما جاءہم، بلکہ جھٹلا دیا انہوں نے حق کو جب وہ آ گیا ان کے پاس. فہم فی امر مریج، اور وہ اس معاملے میں الجھے ہوئے ہیں. بات دراصل یہ ہے کہ ان کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی شخصیت، جن کو یہ خود پچھلے 40 سال سے صادق اور امین کہہ رہے ہیں، جن سے یہ اپنے فیصلے کرواتے ہیں، جن پر آنکھیں بند کر کے یہ ہر طرح کا یقین رکھتے ہیں، جن کو یہ اپنی سرداریاں تک پیش کر چکے ہیں، یہ ان کو اب کیسے جھٹلائیں؟ اب یہ کیسے ایک دم سے کہہ دیں کہ یہ تو جھوٹا ہے؟ یہ ایک ایسے معاملے میں الجھے ہوئے ہیں جس میں ان کو مسئلہ پڑا ہوا ہے کہ یہ قرآن جیسی کتاب جو ذرا سا بھی عربی کا فہم رکھتا تھا، اور آپ کو پتا ہے کہ عرب میں، مکہ میں تو یہ لوگ بہت ہی جو ہے ویل لٹریٹ لوگ تھے، شاعر تھے اور زبان دان تھے. اور اگر آپ قدیم عرب کی شاعری پڑھیں، اور اب کیونکہ قدیم عرب کی شاعری اور اس کا زیادہ یہ لوگ شاعری کرتے تھے، ان کے ہاں نثر نہیں ملتی آپ کو زیادہ، تو اس کو اگر آپ وہ سیو کی گئی ہے، وہ قرآن کی گرامر اور قرآن کی وہ سارے رولز کے لیے کو پہچاننے کے لیے قدیم عرب کی جو زبان تھی جو اب اتنی عام نہیں ہے، تو اس کو سیو کیا گیا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی زبردست لنگوسٹکس، بہت ہی زبردست جو ہے زبان دان لوگ تھے یہ. تو یہ قرآن کو پہچانتے تھے، یہ مانتے تھے کہ یہ تو سیلف کریٹڈ نہیں ہو سکتا، یہ کسی انسان کا بیان نہیں ہو سکتا، لیکن چونکہ ماننا چاہتے نہیں تھے اس لیے اب ایک مسئلے میں پڑے ہوئے ہیں کہ اس کو نیگیٹ کیسے کریں. اور اب سب نے وہ پیچھے بھی ہم پڑھ کے ہے نا بارہا کے ولید بن مغیرہ کے پاس بھی گئے سارے سردار مل کے، اور باقاعدہ پلان کر رہے تھے کہ کس طرح سے لوگوں کو قرآن سننے سے روکا جائے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سننے سے روکا جائے. تو یہ تو بہت بڑے ایک مخمصے میں پھنسے ہوئے ہیں، بہت بڑے پرابلم میں ہیں اس وقت کہ یہ کس طرح سے حق جو یہ جھٹلا رہے ہیں، سچ جو یہ ماننا نہیں چاہ رہے، اب لوگوں کو کیسے اس سے روکیں. افلم ينظروا الى السماء، اچھا بات صرف لوگوں کو روکنے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب انسان خود ایک چیز کو صحیح کو جانتا ہے نا، پہچانتا ہے، لیکن وہ ماننا نہیں چاہتا، تو وہ حق جو ہے وہ اس کے اپنے دل میں کھٹک پیدا کرتا رہتا، وہ اس کو سکون نہیں لینے دیتا، چاہے وہ اس کو اپنی کسی بھی دنیاوی فائدے کے طور پر نہ مانے، تب بھی وہ اس کے دل کے اندر کھٹک پیدا کرتا رہتا ہے، وہ اس کو چین لینے دیتا ہی نہیں ہے. تو ان کا یہی مسئلہ تھا کہ ان کے دلوں کو سکون نہیں تھا، پریشان تھے. حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ ابو جہل جو اتنا شدید دشمن تھا اسلام کا، جب کعبہ کو وہ بدر کے میدان میں گیا ہے اور کعبہ کے غلاف کو پکڑا ہوا تھا اس نے، اور جب اس نے کہا کہ جو ہم میں سے سچ پر ہو وہ قائم رہے، تو دل میں اس کے بھی تھا کہ یہ حقیقت ہے، یہ سچ ہے. although وہ دشمنی میں حد سے زیادہ بڑھ گیا تھا، تعصب میں حد سے زیادہ بڑھ گیا تھا، لیکن سمجھتا وہ بھی تھا کہ یہ صحیح ہے. تو دل میں چبھن، دل میں کھٹک رہتی ہے انسان کے جب وہ حق کو جھٹلانا چاہتا ہے. اور قرآن تو سب سے بڑا حق ہے، سب سے بڑی سچی بات ہے. دنیاوی معاملات میں بھی جہاں ہم کسی کی حق تلفی کرتے ہیں، جہاں ہم کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا کہ ایسا کرنے والے لوگ بہت سکون میں رہیں، سکون ان کو بہرحال نہیں ہوتا، کھٹک ان کے دل میں رہتی ہے، وہ چبھن ان کے دل میں رہتی ہے. اور قرآن کے معاملے میں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مختلف جگہ پہ قرآن میں آپ پڑھ کے بھی آئے نا کہ ان کے دلوں میں ایسے ہے جیسے کوئی سلاخ گھسا دی گئی ہو.
مفہوم ہے نا آیات کا، مختلف آیات میں، کہ یہ ایسی چبھن ان کے دل کے اندر پیدا کرتا ہے کہ پہچان بھی گئے حق کو اور ماننا بھی نہیں چاہتے، تو اب کریں تو کریں کیا؟ پھر اللہ سبحانہ وتعالی مختلف دلائل دیتے ہیں. افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، کیا بھلا نہیں دیکھا انہوں نے آسمان کی طرف اپنے اوپر، کس طرح ہم نے اسے بنایا اور ہم نے اسے مزین کیا، اور نہیں ہے اس میں کوئی شگاف، کسی قسم کا کوئی رخنا، کوئی شگاف، کوئی تڑیڑ، کچھ نہیں ہے. اور اس دور میں جیسے بھی میں نے عرض کیا کہ اس دور کے لوگ تو آنکھوں سے جتنا دیکھ سکتے تھے، جتنا اب سائنٹیفکلی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتی جا رہی ہیں، ہمارے لیے چیزوں کو، حق کو پہچاننا آسان ہوتا جا رہا ہے ابھی بھی. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس ساری ریسرچز کے باوجود بھی جو ایمان نہیں لانا چاہتے، شیطان نے ان کو کیسا بہکا رکھا ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو بھی دیکھتے، سوچتے، سمجھتے بھی ایمان نہیں لاتے. لیکن بہرحال ہمارے سامنے حقیقتیں موجود ہیں کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ سارا سسٹم آسمان کا بنایا، اور کتنی بڑی یونیورس ہے یہ. 110 بلین لائٹ ایئر اس کا ڈایامیٹر ہے، اور اتنی بڑی یونیورس جو ہے اس کے بارے میں ایک تحقیق جو ہے وہ 80s میں غالباً ایک تحقیق سامنے آئی تھی، جس میں جو ہے وہ ایک کیا اس کو آپ کہیں گے گلیکسی کے بارے میں آیا تھا، جس کا نام جو ہے وہ سورس 3C8285 ہے. تو اس سے وہ قریباً جو ہے وہ 4 بلین لائٹ ایئر کے ڈسٹینس پہ ہے ارتھ سے. اور سائنٹسٹ جو ہیں انہوں نے جو ریسرچ کی تو وہ انہیں یہ پتا چلا کہ یہ سورس 3C285 جو گلیکسی ہے، اس سے جو لائٹ ٹریول کر رہی ہے وہ آج سے قریباً جو ہے وہ 4 ارب سال پہلے چلی تھی. 4 ارب سال پہلے وہاں سے وہ لائٹ امٹ ہوئی، اور 1980s میں وہ ارتھ کے پاس جو انہوں نے اپنے سیٹلائٹس لگائے ہوئے تھے انہوں نے اس کو ڈیٹیکٹ کیا. اتنا لمبا ٹریول ایک لائٹ کیسے کر سکتی ہے؟ تبھی کر سکتی ہے اتنا لمبا عرصہ کوئی بھی چیز جب پوری کی پوری یونیورس جو ہے وہ ایک ہی میٹر سے بنی ہوئی ہو، ایک ہی مادے پر مشتمل ہو، ایک ہی طرح کی فورسز اس میں ہو. تو یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں نا وَمَا لَهَا مِن فُرُوج، تو کوئی رکھنا نہیں ہے بیچ میں. ایک لائٹ کی رے جو ہے اس کو ٹریول کرنے میں 4 ارب سال لگ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو میڈیم ہے اس کو ٹریول کرنے کے لیے جو ملا ہوا وہ سیم ہے، وہ سارے راستے میں سیم ہے، کوئی رکھنا نہیں ہے بیچ میں. یہ نہیں ہے کہ کہیں پر جو ہے وہ کسی طرح کی فورسز اور کہیں پر کسی طرح کی فورسز. اتنی سیمیٹریکل یہ اتنی بڑی یونیورس چل رہی ہے، سبحان اللہ، کوئی رکھنا نہیں اس میں. اور اگر آپ آسمان دنیا کو دیکھیں اور اپنی سادی آنکھ سے، کیونکہ جیسے بھی میں نے شروع میں کہا نا کہ قرآن جو ہے اس کی عظمت جو ہے اس کی شان کا ایک پہلو یہ ہے کہ یہ ہر ایک کو سیٹسفائی کرتا ہے. تو اگر آپ سائنٹیفک ریسرچ کرنے والے ہیں، آپ ایک سائنسی ذہن رکھنے والے ہیں، یہ آپ کو بھی سیٹسفائی کرے گا. لیکن ایک عام جنرل پبلک میں سے کوئی عام انسان، کوئی ریڑھی بان ہے، وہ اگر سر اٹھا کے اوپر آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو اس کو آسمان دنیا میں کوئی رخنا نظر نہیں آتا، کہیں پر کوئی شگاف نظر نہیں آتا، کہیں سے آسمان میں کہیں پر کوئی جو ہے وہ ایسی چیز نظر نہیں آتی جس سے اس کو خوف لاحق ہو کہ یہ میرے اوپر گر جائے گا. سبحان اللہ. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. پھر زمین پر غور کرو، اور زمین پھیلا دیا ہم نے اسے اور ڈالے ہم نے اس میں پہاڑ. وَأَنبَتْنَا اور اگائے ہم نے اس میں فیہا اس میں من کل زوج بہیج ہر قسم کے جوڑے بارونق. زمین کے اندر نباتات اگائیں. سب سے پہلے تو ایک چیز جو اور اس میں غور و فکر کی دعوت دیتی ہے آپ کو وہ یہ کہ جب زمین بنی
جب بگ بینگ ہوا اور زمین بنی تو اس وقت زمین پر پانی جو تھا وہ تھا زیادہ، پہاڑ نہیں تھے. اللہ سبحانہ و تعالی نے زمین کے بننے کے پروسیس میں پہاڑ بعد میں جو ہے وہ اس کے اندر پہاڑوں کی جو ہے وہ میکنگ ہوئی ہے. ترتیب آپ دیکھیں، جہاں بھی آپ پڑھیں گے نا قرآن کریم میں بھی سبحان اللہ، تو آپ دیکھیں گے کہ پہلے زمین کو بچھانے کی بات ہوتی ہے، پھر اس کے اندر پہاڑوں کے ڈالنے کی بات ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنا کر زمین میں گاڑ دیا تاکہ یہ تمہیں لے کے ڈھلک نہ جائے. پیچھے آپ بارہا اس کو پڑھ چکے. تو یہ جو ترتیب ہے قرآن کریم کی سبحان اللہ، یہ خود اپنے منہ سے بتاتی ہے کہ یہ کلام جو ہے یہ کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے. یہ آج کے دور کا انسان زیادہ جو ہے اس چیز پر ایمان لا سکتا ہے، زیادہ شرح صدر کے ساتھ، کیونکہ وہ چیزیں پڑھتا ہے، وہ سمجھتا ہے، وہ اس چیز کو سائنٹیفکلی اس کو انالیسس بھی کرتا ہے. تو وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور پھر کیا، ایک ہی طرح کی جو زمین ہے، جو ایک سیارے کا حصہ ہے، اور اس کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے مختلف جگہوں پر اس کی مختلف کیمیکل کمپوزیشن اس کی سوائل کی جہاں پر مختلف قسم کے جو ہیں وہ نباتات اگتے ہیں، اور ہر علاقے کی آپ کو پتا ہے کہ پیداوار مختلف ہے، ہر علاقے میں پیدا ہونے والی چیزوں کی تاثیر مختلف ہے، رنگ مختلف ہیں، ذائقے مختلف ہیں. تبصرۃ و ذکر لکل عبد منیب، بطور بصیرت کے اور نصیحت کے ہر اس شخص کے لیے جو رجوع کرنے والا ہے، جو رب کو ماننا چاہتا ہے، جو اپنے خالق کو پہچاننا چاہتا ہے. اس کے لیے زمین اور آسمان میں اس کے ارد گرد پھیلی ہوئی بہت سی نشانیاں موجود ہیں. وہ ذرا سا غور کرے گا تو وہ اپنے رب کی نہ صرف یہ کہ صنائی کو، اس کی تخلیق کو پہچانے گا، بلکہ وہ اس کی حکمتوں کو پہچان سکے گا، اور پھر وہ اپنے رب کا شکر گزار بندہ بنے گا، اور اپنے رب کے سامنے منیب بنے گا. منیب مینز کہ وہ پھر اپنی منمانیاں چھوڑ کر اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا بنے گا. انسان اس وقت تک اپنے گناہوں پر توبہ کر نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے رب کو پہچانتا نہ ہو. اور رب کو پہچاننے کا سب سے بڑا فارمولا جو ہمیں دیا گیا ہے وہ اس کائنات میں غور و فکر کرنے کا ہے. سبحان اللہ. ابھی آپ دیکھیے کہ جیسے جیسے موسم بدل رہا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ ہی کی کیاریوں میں لگے ہوئے، آپ ہی کے لان میں لگے ہوئے پودے آہستہ آہستہ سب پتے جھڑتے چلے جائیں گے، اور وہ جو سرسبز تھے، جو جہاں سے آپ نے پھول لیے، پھل لیے، وہ ایسے ٹن من سے ہو جائیں گے درخت جیسے کبھی ان کے اوپر کچھ اگا ہی نہیں. اور ایک ہی جگہ پر آپ کی کیاری کے اندر آپ گلاب بھی لگائے ہوئے ہیں، اور موتیا بھی لگائے ہوئے ہیں، اور پھل والا پودا بھی لگائے ہوئے ہیں، اور انگور کی بیل بھی لگائے ہوئے ہیں، اور وہی مٹی ہے اور وہی پانی آپ اس کو دیتے ہیں، اور وہ مختلف پتوں کی ٹیکسچر. اور سبحان اللہ، انسان اگر غور و فکر کرے تو اس کو بہت دور نہیں جانا پڑتا اپنے رب کو پہچاننے کے لیے. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور اتارا ہم نے آسمان سے پانی مبارک، آسمان سے مبارک پانی اتارا. تو یہ بات ہم سب پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ بارش کا پانی جو ہے اس کو بابرکت کہا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بارش ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میری زین اور میرے کپڑے نکال کر رکھ دو، اور یہ دعا پڑھتے وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، یعنی وہ اس وقت سے جس وقت بارش ہوتی اس کو بابرکت جو ہے وہ سمجھتے ہوئے اپنے کچھ کام جو ہے وہ نپٹاتے، یعنی برکت والا برکت. ابھی اس دن کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ سٹونز سے برکت لینے اور وہ اس کے بارے میں کہ یہ کیا حقیقت ہے. تو وہ یہی بات ہے کہ جن چیزوں کی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصل پتہ ہے کہ برکت کس چیز میں برکت ہے، تو وہ تو ہم مانتے ہیں، لیکن جسے اس کے بارے میں اصل نہیں پتا اور ہے ہی نہیں، اور اس کو نگیٹ کرنے کے لیے اس کے مطلب اس کے مخالف میں ہمارے پاس روایات یا آیات موجود ہوں، تو پھر ہم ان روایات یا آیات کو اصول بناتے ہوئے
پھر اس سے ہم سیکھیں گے کہ کیا چیز جو ہے وہ لینی ہے اور کیا چیز جو ہے وہ نہیں لینی. ٹھیک ہے. بہرحال تو بارش کا پانی بابرکت ہوتا ہے. بارش کے پانی میں شفا بھی ہوتی ہے. اگر ڈائریکٹ پانی آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر ایئر پولوشن نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اب انسان نے اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ گڑبڑ کی ہے نا ماحول میں آلودگی پھیلا کر، تو ڈائریکٹ جو آسمان سے پانی آتا ہے آپ اس کو کلیکٹ کر کے وہ پاک ہوتا ہے، آپ اس کو پی بھی سکتے ہیں، اس سے آپ وضو بھی کر سکتے ہیں. اور یہاں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی جو ہے بارش کے پانی کو بابرکت کہا ہے. پھر یہ کہ اس کے بابرکت ہونے کی ایک وجہ یہ بھی بیان ہے کہ فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، کہ ہم نے اگائے اس کے ساتھ باغات اور اناج کٹی ہوئی کھیتی کے. یعنی ایک ہی طرح کا بارش کا پانی ہے جو مختلف جگہوں پر جو ہے وہ برستا ہے، اور برسنے کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے مختلف قسم کی نباتات اگتی ہیں. یعنی ایک ہی پانی سے مختلف قسم کی نباتات جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالی مختلف علاقوں میں جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں. تو اس لیے بھی اس کو بابرکت کہا گیا کہ یہ ایک پانی ہے جو اترتا ہے اور کتنی جگہوں پر اس سے ہریالی آ جاتی ہے. اور اس کا بہترین نظارہ کریں گے آپ جب سپرنگ سیزن آتا ہے، کس طرح پتیاں چھوٹی چھوٹی سی پھوٹنی شروع ہوتی ہیں اور کیسے باغ بھر جاتے ہیں، آپ کی کیاریاں سرسبز ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ کہیں پر جہاں پر مٹی ہو، چاہے وہ بہت زیادہ گہری بھی نہ ہو، اوپر ہلکی ہلکی سی تیب بھی ہو کسی جگہ پر، تو وہاں پر بھی گھاس پھوس جو ہے وہ پھوٹ نکلتی ہے. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ، اور کھجور کے درخت بلند و بالا، لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، اور ان کے لیے خوشے ہیں تہ بتہ اوپر نیچے. کھجور چونکہ یہ فیملیئر تھے عرب ان سے، تو خاص طور پر یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے کھجور کے درخت کو ہائی لائٹ کیا کہ اب یہ دیکھیں کہ کس طرح جب بارش برستی ہے تو کھجور کے یہ جو درخت ہے، جو بلند و بالا درخت ہے، ان کے اوپر کس طرح سے خوشے لگتے ہیں، اور خوشے جو ہیں وہ بھی کس طرح کے تہ بتہ اوپر نیچے ہیں. کھجور ہی کو اگر پیچھے بھی ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومن کو کھجور کے درخت سے تشبیہ دی، کلمت طیبہ کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کی مثال دی کھجور کے درخت سے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو سوراخ ہوتا ہے اس کا بھی ذکر آیا قرآن کریم میں، اور جو دھاگا سا کی گٹھلی کے اوپر باریک سا ہوتا ہے قطمیر، اس کا بھی ذکر آیا. تو یہ کھجور جس طرح اونٹ عربوں کی زندگی میں ایک لازم اور ملزوم چیز تھی، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ان کے محاورے اور ان کی ضرب الامثال، اونٹ اور ان کی شاعری اور یہ ساری لٹریچر جو ہے اس میں اونٹ کا بہت بڑا جو ہے وہ ذکر آپ کو ملے گا، بہت زیادہ ذکر ملتا ہے. اسی طرح کھجور سے چونکہ یہ فیملیئر تھے تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زیادہ ان کو اسی چیز سے مثال دی. اس سے ہمیں ایک بات یہ سمجھ آتی ہے کہ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جس کو ایڈریس کر رہے ہیں، جس سے بات کر رہے ہیں، وہ جن باتوں کو، جن چیزوں کو جانتا ہے، آپ اس کو بنیاد بنا کر اس کو مثالیں دیں اور اس کو سمجھائیں. ٹھیک ہے. ایک شخص جس نے کبھی آم دیکھا ہی نہیں، اگر آپ اس کو آم کے درخت سے سمجھانا شروع کریں گے تو اس کو بات سمجھ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. اگر ایک شخص کی زندگی میں کسی قسم کی تنگی آئی ہی نہیں کبھی، آپ اس کو وہ تنگیاں سمجھائیں گے اور اس سے ریلیٹ کریں گے تو اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی. تو جو شخص جس چیز کو سمجھتا ہے، ایک شخص بالکل پڑھا لکھا نہیں ہے، آپ اس کو بڑی بڑی سائنٹیفک مثالیں دیں گے اس کو سمجھ نہیں آئے گی. اور ایک شخص جو بہت پڑھا لکھا ہے، اگر آپ اس کو اس اعتبار سے اپروچ نہیں کریں گے، اس کے نالج کے اعتبار سے، تو وہ آپ کی بات کو اہمیت نہیں دے گا. یہ حکمت کا تقاضا ہے کہ جو جس سینیریو میں ہے، جو جس صورتحال میں ہے، اس کو اسی طریقے سے سمجھایا جائے. بچے ہیں تو بچوں کے لیول پر جا کر ان کو سمجھایا جائے، بڑے ہیں تو اس لیول پر جا کے سمجھایا جائے، ٹین ایجرز ہیں تو ان کی سائیکی الگ ہوگی، ان کے مسائل الگ ہوں گے، ان کی باتیں الگ ہوں گی. ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر ہم قرآن کا میسج ان تک پہنچائیں گے تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے اس کو سمجھ سکیں گے.
رزقا للعباد، رزق ہے بندوں کے لیے یعنی کھجور کے درخت کا، وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور ہم نے زندہ کیا اس کے ساتھ یعنی بارش کے ساتھ مردہ زمین کو، كَذَلِكَ الْخُرُوجُ، اسی طرح ہوگا نکلنا، جس طرح ایک مردہ زمین پر بارش برستی ہے اور اس سے جو ہے پھل پھول نکل آتے ہیں، کھجور جیسے بلند درخت نکل آتے ہیں، ان کے اوپر تہ بتہ خوشے نکل آتے ہیں، اور ایک آپ کو پتا ہے کہ کھجور کی بھی جو ہے وہ 98 سے زیادہ اقسام ہے، بلکہ کہیں زیادہ، اس سے کہیں زیادہ اقسام ہے، تو ایک بارش کے برسنے سے اتنی اقسام کی کھجوریں اور چیزیں جو ہیں پھل اور پھول اور اناج کی مختلف قسمیں، سیریلز کی مختلف قسمیں نکل آتی ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح جو ہے وہ بعث بعد الموت بھی جو ہے وہ ممکن ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ جب انسان غور و فکر کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ کس طرح زمین خشک تھی اور بارش برسی، اور اس میں سے وہ کون ہے جس نے نکال دیا۔ ایک تو ہوتا ہے کہ کسان بیج ڈالتا ہے، آپ نے بیج ڈالا ہے، آپ اس کو لک آفٹر کرتے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ایک جو خضرا پودے ہوتے ہیں پرسنٹیج وائز وہ ان پودوں سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں جن کو آپ پلان کر کے اگاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو خضرا پودا کہاں سے نکل آتا ہے؟ تو وہ بھی پودا ہی نہ ہے، وہ بھی جاندار لیونگ تھنگ ہے، پلانٹ ہے، کہاں سے آتی ہیں چیزیں؟ کہاں سے بیج وہاں پہنچ جاتے ہیں؟ وہ کون ہے جو اس کو اگاتا ہے؟ تو انسان جو ذرا سا غور و فکر کرے تو زمین کی یہ جو بالیدگی ہے، یہ جو اس کا پیدا ہونا ہے دوبارہ، یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ خصوصاً آپ کو پتہ ہے کہ مکہ اور اس کے ارد گرد کا جو علاقہ تھا وہ خشک قسم کے جو ہیں وہ پہاڑ تھے، اور عام طور پر وہاں پر بادل وغیرہ جو ہے وہ نہیں ہوتے، شدید گرمی پڑتی تھی، اور وہاں پر کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جہاں پر کئی سال جو ہے وہ بارش نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ لیکن جب بارش ہوتی تو وہاں پر بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سبزہ اگ آتا ہے، اور جب گھاس اگتی اور اسی طرح حشرات الارض بھی پیدا ہو جاتے، تو میدانی علاقوں میں تو انسان یہ گمان کر سکتا ہے نا کہ شاید پچھلے سال کی گھاس کی کچھ جڑیں وغیرہ باقی رہ گئی ہوں، ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی زمینی کیڑا جو ہے وہ اس کے اندر بچ گیا ہو، اس نے پناہ لے لی ہو، تو بارش برسنے سے دوبارہ وہیں سے نسل پھوٹ پڑی۔ لیکن ایسے چٹیل پہاڑ اور ایسے صحراؤں کے اندر جو پودے اگنا ہے، تو انسان اگر ذرا سا بھی ایمانداری سے غور و فکر کرے تو اس کو پھر یہ چیز جو ہے وہ ریئلائز کرتا ہے کہ جس طرح ہزارہ برس سے مرے ہوئے پودے اور حشرات الارض جیسی چیزیں جو ہیں وہ وہاں سے دوبارہ ان جگہوں پر پیدا ہو گئی، نکل آئے، تو اسی طرح انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نکال لیں گے۔ کیا مشکل ہے اللہ تعالیٰ کے لیے؟ اور پھر یہاں پر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی کے اس اعتراض کو بیان کرتے ہوئے کہ کس طرح دوبارہ انسان زندہ کیے جائیں گے، پچھلی قوموں کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ کذبت قبلہم، جھٹلایا ان سے پہلے، قوم نوح و اصحاب الرس و ثمود، قوم نوح اور اصحاب الرس کنویں والے، اور قوم نوح نے۔ اچھا، اب یہ قوم اصحاب الرس کون تھے؟ بعض کہتے ہیں کہ یہ مدین والے ہی تھے، بعض کہتے نہیں ایک الگ سے قوم تھی، اور اسی طرح سے ان کے بارے میں مختلف آتے، ان کے بارے میں تفصیل جو ہے وہ تھوڑا سا ہم جو ہے پہلے پڑھ کے آئے ہیں سورہ آراف، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ ہجر، فرقان، سورہ دخان وغیرہ میں، ٹھیک ہے؟ اس لیے میں زیادہ ڈیٹیل میں دوبارہ نہیں جاؤں گی۔ تو اصحاب الرس جو ہے ان کے بارے میں بھی آپ پڑھ کے آئے ہیں پیچھے۔ وعاد و فرعون، اور عاد اور فرعون، و اخوان لوط، اور لوط کے بھائی، و اصحاب الایکہ، اصحاب الایکہ یعنی جنگل والے، یہ مدین کی قوم ہے، وہ قوم التبہ، یہ قوم سبا ہے۔ کلن، سب نے، کذب الرسل، جھٹلایا رسولوں کو، وحق وعید، تو ثابت ہو گئی ان پر میری وعید یعنی میرا عذاب۔ تم لوگ جھٹلاتے ہو تو پہلے بھی لوگوں نے آخرت کو جھٹلایا، تو اب ان کے لیے جو ہے وہ میں نے جس طرح سے ان کو رسولوں نے اللہ کی پکڑ سے ڈرایا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے نہیں مانا تو پھر وہ عذاب کا شکار ہو گئے، اور یہ لوگ جانتے تھے۔ جتنی اقوام کا ذکر، جیسے ابھی میں نے عرض کیا نا کہ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ جو جس چیز سے فیملیئر ہو اس کو اسی طریقے سے سمجھایا جائے۔ تو جتنا بھی قرآن میں جن اقوام کا ذکر آیا ہے ان سے عرب جو تھے وہ فیملیئر تھے، کوئی ان کے تجارتی راستوں میں آتی تھی، جیسے
قوم لوط کے جو آثار تھے، قوم سمود کے آثار تھے، مدین بھی ان کے قریب تھا، ہجر کا علاقہ جو تھا سارے ان کے قریب تھے، ٹھیک ہے. اور قوم نوح کا ذکر جو ہے تو قوم نوح کا ذکر تمام سویلائزیشن میں پایا جاتا ہے. جو سیلاب تھا نا نوح علیہ السلام کا تو اس کا ذکر جو ہے وہ تمام سویلائزیشن میں جو سب سے قدیم موجود سویلائزیشن جن کا ذکر آپ کو ملتا ہے اس میں وہ موجود ہے، کیونکہ حضرت نوح کی قوم تھی جن سے آگے اقوام چلی. تو اس طوفان کا اور اس کشتی کا ذکر ہر طرح کی سویلائزیشن میں پایا جاتا ہے، تو ان میں بھی پایا جاتا کیونکہ یہ حضرت نوح کے بیٹے سام کی اولاد میں سے تھے، ٹھیک ہے، عرب جو تھے. تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان انبیاء یا ان اقوام کا ذکر نہیں کیا جن سے عرب فیملیئر نہیں تھے. اس دور میں اگر چین کی سویلائزیشن بھی موجود تھی اور اسی طرح برے صغیر والی سائڈ پر بھی جو ہے وہ بدھ مت کی سویلائزیشن موجود تھی. ان علاقوں میں اس بیلٹ میں ساری میں بدھزم کی سویلائزیشن موجود تھی. اور بھی علاقے رشیا اور دیگر سائڈوں پر بھی جہاں جہاں آبادی ہوگی اللہ تعالیٰ نے ہر بستی میں پیغمبر بھیجے، لیکن اس کا ذکر قرآن میں نہیں کیا. تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ عرب میں چونکہ قرآن نازل کیا گیا تو وہ اس سے فیملیئر نہیں تھے، ٹھیک ہے. افاعینا بالخلق الاول، کیا بھلا پھر تھک گئے ہم پہلی تخلیق سے، یعنی کیا اس پہلی تخلیق، اور یہ پہلی تخلیق کیا ہے؟ زمین اور آسمان کی تخلیق، یہ اتنی بڑی یونیورس کی تخلیق اور پھر اس کے اندر نسل انسانی کو پیدا کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے کیا بھلا ہم اس سے تھک گئے؟ بل ہم فی لبس، بلکہ وہ ہیں شک میں، من خلق جدید، نئی پیدائش کے. اگر وہ غور و فکر کریں تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ رب العزت جو پہلی دفعہ میں انسان کو اور اس بڑی کائنات کو پیدا کر سکتا ہے. اور آپ نے پڑھا ابھی آپ جیسے سورہ عبسہ پڑھ رہے تھے تو اس سے پیچھے آپ سورہ نازیات پڑھی، انتم اشد خلق ام السماء بناہا. تو تمہیں انسانوں کو پیدا کرنا بڑی بات تھی یا اتنی بڑی یونیورس کو پیدا کرنا بڑی بات تھی؟ اور جس خالق نے اس کو پیدا کیا، اس کو بنایا اور پھر وہ اس کا سسٹینر ہے، مسلسل اس کو چلا رہا ہے، تو کیا پھر وہ دوبارہ سے نہیں پیدا کر سکتا؟ اس میں مشکل کیا ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور البتہ یقیناً پیدا کیا ہم نے انسان کو اور ہم جانتے ہیں جو وسوسہ ڈالتا ہے اسے نفس اس کا. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم زیادہ قریب ہیں اس سے اس کی شہرت سے. تو بات دراصل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ کائنات کو پیدا کیا، اتنی بڑی کائنات کو پیدا کر کے اس کو انسان کے رہنے کے قابل بنا کے اس کے اندر انسان کو پیدا کیا، اس کی ضروریات کو پیدا کیا، اس کو فیسیلیٹیٹ کیا، اس کی ہدایت کا انتظام کیا، اس کے ساتھ ساتھ ظاہری سارے معاملات کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے کیا چیز اس کے دل کے اندر پیدا ہو رہی ہے. کیونکہ پیدا کرنے والا اللہ ہے نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ پھر جاننے والا کون ہوگا؟ تو جو بھی انسان کے اندر خیالات پیدا ہوتے ہیں، وہ برے خیال ہوں یا وسوسے ہوں یا اچھی باتیں ہوں، اچھی نیتیں ہوں، تو ان سب کو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین طریقے سے جانتے ہیں. اور سب سے بڑی ایک اور چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ وسوسے انسان کے اندر آتے کیوں ہیں، ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے، ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ وہ مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آئے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف میں بیٹھے تھے. جب واپس آنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ کھڑے ہوئے تاکہ مجھے گھر تک پہنچائیں. جب ہم ام سلمہ کے دروازے کے قریب پہنچے تو دو انصاری مرد اسید بن حزیر اور عمار بن بشر ملے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور آگے نکل گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ، یہ عورت میری بیوی ہے. انہوں نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا
یعنی ان کو اس بات پر شاک گزرا دونوں صحابہ کے پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں مینشن کیا کہ یہ میری زوجہ ہے، ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتے کوئی غلط بات. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان خون کی طرح آدمی کے بدن کی ہر رگ میں پہنچتا ہے، مجھے یہ خوف لاحق ہوا کہ تمہارے دل میں کہیں وہ وسوسہ نہ ڈال دے. تو انسان کے جسم میں شیطان خون کی مانند دوڑ رہا ہے، وہ کہیں پر بھی غافل نہیں ہوتا کہ کسی بھی طریقے سے انسان کے دل میں وسوسے پیدا کرے کسی کے بارے میں. جیسے پیچھے ہم سورہ حجرات میں پڑھ کے ہیں نا، بدگمانی نہ کرو، کسی کے لیے جو ہے وہ اس کو برے القاب نہ دو، غلط طریقے سے کسی خبر کو نہ پھیلاؤ. تو یہ ساری پیش بندیاں کس لیے ہیں، یہ ساری انسٹرکشنز کس لیے؟ کیونکہ شیطان جو ہے وہ مسلسل انسان کے دل میں وسوسے پیدا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، کبھی اللہ کے بارے میں، کبھی اللہ کے رسول کے بارے میں، کبھی قرآن کے بارے میں، کبھی لوگوں کے بارے میں، اپنے پیاروں کے بارے میں، اپنے بچوں کے، بڑوں کے، شوہر بیوی، ہر جگہ وہ چاہتا ہے کہ انسان کے دل و دماغ کو پراگندہ کر کے رکھے، اس کو پریشان حال کر کے رکھے اور اس کو حق سے بھٹکا دے. اور ضروری نہیں ہوتا کہ یہ وسوسے جو ہیں یہ ہمیشہ گناہ والے ہی ہوں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ جب نیکی کر رہے ہوتے ہیں تو شیطان آپ کو ایسے وسوسے آپ کے دماغ میں ڈال کر آپ کو الجھاتا ہے اور آپ اس چیز کو آئیڈینٹیفائی بھی نہیں کر پاتے کہ یہ کس طرح آپ کو ایک بڑے کام سے دور کرتا چلا جا رہا ہے. کوئی خام خواہ کی سوچ، کوئی ایسا خیال، کوئی ایسی بات جو آپ کے دماغ میں اٹک جاتی ہے اور آپ اس کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں اور پھر اپنے ماضی کے کسی ریگریٹ کو لے کے بیٹھ جاتے اور آپ کو لگتا ہے کہ شاید آپ بہت سوچ رہے ہیں اس کے اوپر اور آپ کچھ اچھا کرنے جا رہے ہیں، لیکن ہو کیا رہا ہوتا ہے، بیسیکلی آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہوتا ہے اور آپ جو ایک بڑا کام کرنے جا رہے تھے، جو ایک اچھا کام کرنے جا رہے تھے، وہ آپ سے اس کو دور کر دیتا ہے. تو جتنے بھی برے خیال یا ایسی باتیں جو انسان کو نیکی سے روکنے کے لیے آتی ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں. وہ کوئی لٹریچر بھی ہو سکتا ہے، وہ بظاہر کوئی دماغ میں آنے والی بات بھی ہو سکتی ہے، وہ کسی دوسرے انسان کے منہ سے نکلی ہوئی بات بھی ہو سکتی ہے. شیطان کسی بھی طریقے سے کسی بھی طرف سے آ سکتا ہے، کیونکہ جب آپ ایک طرف سے اس کو جھٹلاتے، اس کو روک دیتے ہیں تو وہ دائیں سے آتا ہے، پھر بائیں سے آتا ہے، پھر سامنے سے آتا ہے، پھر پیچھے سے آتا ہے، وہ تو رکتا نہیں ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتے رہنے کی ضرورت ہے. ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ لینا شیطان کے شر سے، اس کے وسوسوں سے اور اس کی پھونکوں سے اور اس کی دھتکار سے، ہر طرح سے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہمارے بڑے دشمن سے بچا کے رکھے. اور پھر اللہ تعالیٰ ہمارے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم زیادہ قریب ہیں اس کی شہرک سے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو قربت ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے علم اور اس کی قدرت کے لحاظ سے، جیسا ہم پہلے بھی اس کو پڑھ چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ انسان کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے. یعنی رگ جان کیا ہوتی ہے؟ ایوٹا جسے وہ کہتے ہیں نا، جو سب سے بڑی آرٹری ہوتی ہے جو بلڈ سپلائی لے کے جاتی ہے پوری اس میں باڈی میں، آکسیجنیٹڈ بلڈ، اگر وہ کٹ جائے تو انسان جو ہے وہ فوراً مر جاتا ہے. تو اس سے زیادہ قریب انسان کی کیا چیز ہوگی؟ سب سے زیادہ دل سے نکلنے والی وہ رگ ہوتی ہے، ایوٹا جو ہوتی ہے. تو وہ اس سے زیادہ کیا قریب ہوگا انسان؟ انسان کہاں اللہ تعالیٰ سے چھپائے گا؟ کیا چیز چھپائے گا؟ کیسے چھپائے گا؟ ٹھیک ہے. تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا اللہ ہمارے دل میں رہتا ہے، تو اللہ نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ کی یاد ہمارے دل میں رہتی. ٹھیک ہے. اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں رہتی ہے. ٹھیک. اس کی ہدایت کا نور ہمارے دل میں رہتا ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ساتھ، اپنے سمع اور بصر کے ساتھ، اپنی قدرت کے ساتھ ہمارے ساتھ. اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. اور کیسے ساتھ ہے؟ جیسے ہماری رگ جاں ہمارے پاس ہے، ہمارے ساتھ. تو پھر بات یہ ہے، جیسے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا تھا نا کہ کائنات کی کسی بھی جگہ پر، آسمان میں یا زمین میں، رائے کے دانے برابر چیز جو ہے وہ اللہ سے چھپی بھی نہیں ہے. تم چھپا نہیں سکتے، اللہ اس کو بھی نکال کے لے آئے گا. سورہ زلزال میں بھی آپ پڑھتے ہیں نا، چھوٹی سے چھوٹی
نیکی، ذرے برابر برائی، ذرے برابر نیکی، اللہ تعالیٰ اس کو بھی نکال کے لے آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ قریب ہے نا، سب سے قریب ہے. ان کا علم، ان کی قدرت، وہ جانتے ہیں کہ انسان کے دل میں کیا ہے، کیا نیتیں ہیں، کیا سوچ ہے، کیا پریشانی ہے، کیا دکھ ہے، کیا تکلیف ہے، کیا صبر ہے، کتنا شکر ہے. وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں ہمیں. اور جب انسان یہ چیز ریئلائز کر لیتا ہے نا، سبحان اللہ، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کو تو پہچانتا ہی ہے، اس کی بڑائی کو تو پہچانتا ہی ہے، اس کی قدرت کو تو پہچانتا ہی ہے، اس کی محبت بہت اس کے دل میں آ جاتی ہے. وہ کسی بھی اور محبت کو، کسی بھی اور وسیلے کو، کسی بھی اور تعلق سے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کو لے آتا ہے. وہ اپنے رب کو جان جاتا ہے. اور یہ ولی ہونا ہوتا ہے، یہی اللہ کا دوست ہونا ہوتا ہے. جب انسان اپنی تمام خواہشات نفس کو اس کی فرما برداری میں کرنے کی کوشش شروع کر دیتا ہے، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے پھر اس کو راضی کرنے کے لیے جتنی بڑی قربانی دینی پڑے وہ دینا مشکل نہیں ہوتا. یاد رکھیے، جتنے بھی آپ لوگوں کو ڈوز اینڈ ڈونٹس بتا دیں، جتنا بھی آپ لوگوں کو قرآن کی تفسیر پڑھا دیں، آپ سیرت تک پڑھا دیں، جب تک ان کے دل میں ان کے رب کی محبت پیدا نہیں ہوگی نا، ان کے لیے کچھ بھی کرنا آسان نہیں ہوگا. کچھ بھی کرنا آسان نہیں ہوگا. نہ نیند قربان کرنا، نہ اپنی خواہشات قربان کرنا، نہ بھوک برداشت کرنا، نہ پیاس برداشت کرنا. تو پھر اللہ کی پہچان کتنی ضروری ہے. اچھا، جب آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری رگے جان سے زیادہ ہمارے قریب ہے، تو پھر محبت کیسے زیادہ ہو جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے محبت کیسے بڑھتی ہے؟ دیکھیں، مجھے پتا ہے میرے دل کے اندر کیا کیا خیالات چل رہے ہیں، مجھے پتا ہے یا میرے رب کو پتا ہے. ایسے ہی ہے نا. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مجبور سمجھتے ہیں اپنی کسی خواہش نفس کے سامنے، کسی اور معاملے میں، کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنے اوپر قابو نہیں پا سکتے، یا ہم کوئی گناہ کر بیٹھتے. کسی کو نہیں پتا ہوتا، صرف ہمیں پتا ہوتا. لیکن ہمیں پتا ہے کہ اللہ کو پتا اور مجھے پتا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہمارے رب نے اس گناہ پہ پردہ ڈال دیا. تو اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے نا. وہ چاہتا تو اس کو افشا کر سکتا تھا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ میری اس نافرمانی کے باوجود، میری اس غلطی کے باوجود میرے رب نے مجھے پھر ایک موقع دے دیا. پھر میں صبح اٹھ گئی، پھر میں اپنے ہاتھوں پیروں پہ چل رہی ہوں، پھر میری نعمتیں میرے ارد گرد ہیں، سلامتی ہے، امن ہے، گھر میں خوراک موجود ہے، ان گنت نعمتیں. اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نہیں چھینا مجھ سے. تو پھر محبت پیدا ہوتی ہے نا. مجھے پتا ہے یا میرے رب کو پتا ہے. اور پھر میرے رب نے مجھے توبہ کا موقع دے دیا، پھر میرے رب نے مجھے قرآن کھولنے کا موقع دے دیا. پھر محبت پیدا ہوتی ہے نا اپنے رب سے. تو یہ چیز جب ہم یہ جانتے ہیں کہ معاملہ میرے اور میرے رب کا تھا، اور میرے رب نے مجھے کسی کے آگے رسوا نہیں کیا، تو محبت پیدا ہوتی ہے نا. پھر تو جب انسان اپنے رب سے محبت کرنا شروع کرتا ہے اور اس میں وہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے کچھ مشکل نہیں رہتا. پھر وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان کو اتنا خوبصورت کر دیتے ہیں کہ اس کے لیے مشکل نہیں رہتا پھر برائی کو چھوڑ دینا اور اچھائی کو اپنا لینا. پھر لوگ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیسے کر لیتے ہیں، یہ کیسے اپنی من پسند کی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، ان کے لیے کیسے آسان ہو گیا حجاب لینا، ان کے لیے کیسے آسان ہو گیا جولائی اور اگست کے سخت گرمی کے 17 گھنٹے کے روزے رکھنا، ان کے لیے کیسے آسان ہو گیا سرے بازار نماز پڑھنا، ان کے لیے کیسے آسان ہو گیا سچ بولنا، ان کے لیے کیسے آسان ہو گیا سود کو چھوڑ دینا، اپنے لیے مالی نقصان برداشت کر لینا، ان کے لیے کیسے آسان ہو گیا. وہ حیرت میں پڑے ہوتے کہ یہ کیسے کر لیا انہوں نے، کیسے 24 ہی گھنٹے میں یہ اتنے سارے کام کیسے کر لیتے. یہ اپنی سوشل لائف کے ساتھ، اپنے بچوں کی تربیت کے ساتھ یہ قرآن کیسے پڑھا لیتے. وہ حیرانی ہوتے رہتے. تو یہ جو برکتیں ہیں، یہ جو رحمتیں ہیں،
یہ کس کے طفیل ہیں؟ یہ اپنے رب کی ساتھ اس محبت اور اس تعلق کے طفیل، جو آپ کو نیکی کرنے کی توفیق دیتے رہتے ہیں، جو آپ کو توبہ کرنے کی توفیق ملتی ہے، جو آپ کو ایک کے بعد ایک بڑا اچھا کام کرنے کی توفیق ملتی ہے، یہ اسی برکت کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایمان کو مزین کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس محبت کی حفاظت بھی کر سکیں، کیونکہ شیطان کا تو کام ہے یہ، وہ تو وسوسے ڈالتا رہے گا، وہ تو ہمہ وقت جو ہے آخری سانس تک، جب ملک الموت آ جائیں گے تب تک وہ بہکانے کی کوشش کرتا رہے گا، جب تک کہ ہماری روح ہمارے جسم سے جدا نہیں ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ سے اللہ کی محبت مانگے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان کاموں کی توفیق مانگے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اللہ کی محبت پانے کے لیے کہیں چلے کاٹنے، کہیں دنیا سے الگ ہونے، کہیں گھر بار چھوڑ کے نکل جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ although دل یہی کرتا ہے کہ آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نکل جائیں کسی جنگل میں، کسی صحرا میں، کسی چٹان پہ، اور جا کے اپنے رب کے حضور سجدے کریں اور بیٹھ جائیں کہیں اعتکاف میں ساری زندگی کے لیے، اور کوئی نہ آپ کو بلائے اور آپ اپنے رب کے حمد و ثنا بیان کرتے رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی مشکل میں نہیں ڈالا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے ایمان اور اس شخص کے اعمال کو زیادہ بہتر کہا جو لوگوں کے بیچ میں رہ کر لوگوں کی برائیوں پر صبر کرتے ہوئے اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، اس شخص کی نسبت جو تنہائی میں چلا جاتا ہے، جنگل یا کسی غار میں جا کے بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔